www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجر شریف سے مسجد میں تشریف لائے. مسجد کے کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت تشریف لائے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت مرحمت فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں. آپ نے کلمہ بڑھا کر مزید تلقین فرمائی، الحمدللہ علی سابغ نعمت الاسلام. اللہ کی حمد اسلام کی مکمل نعمت پر ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کا دین کامل، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بچہ جب نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک ایک انسان کی زندگی میں جتنی اونچ نیچ، جتنے حالات پیش آ سکتے ہیں، پیش آتے ہیں، ان سب میں مکمل رہبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں موجود ہے. اسی لیے آپ نے جو قرآن ہم کو دیا اور فرمایا کہ یہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرے، سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. جیسے کسی کا باپ مر جائے، بچہ یتیم ہو، نہ اس کو گھر ہو نہ تو در ہو، تو سڑک پہ مانگتا ہے. کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور ایک ہاتھ میں یہ قرآن پورے کا پورا عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت
جینا مرنا اللہ جل جلالہ عما نوالہ معبود برحق اور اس کی مخلوق اس کے بندے بندیاں ہر ایک کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو مکمل اس کے میں. اسی لیے قرآن کے بارے میں کہا ہدی للناس. جو بندہ جو بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو اس کی مکمل رہبری قرآن ہے. لیکن اس قرآن سے رہبری اس کو ملتی ہے جو اللہ کو پہچانے جو اللہ سے ڈرے. ہدی للمتقین. یہ قرآن رہبر ہے. اس میں رہبری ہے ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی اور جدھر پیٹھ کے پیچھے پہاڑ بھی ہو تو نظر نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حتیٰ کہ 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے زمانے میں امت کا ہر طبقہ وہاں بھی یہ سارے طبقے تھے. تاجر بھی تھے کاشتکار بھی تھے مزدور بھی تھے غریب بھی تھے امیر بھی تھے مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی ہر طرح کے 100% حضور سے لے کر 5ویں خلیفے کے زمانے تک 100% امت کے دلوں کا رخ قرآن کی تعلیمات کی طرف. کھاتے بھی تھے کماتے بھی تھے خرچ بھی کرتے تھے شادی بیاہ بھی ہوتی تھی راتیں بھی تھی دن سب کچھ ان کے ساتھ. لیکن ہر لائن میں قدم اٹھانے سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے اس وقت قرآن کا حکم کیا ہے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اسی لیے دعوت میں تیسرا نمبر ہے نا علم و ذکر. اس کے معنی خالی علم و ذکر کے فضائل نہیں 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر قدم پر یہ معلوم کرنا اللہ کیا چاہتے ہیں اور اللہ کی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ بتایا ہے. یہ نمبر کا خلاصہ ہے. تو امت جب 100% قرآن کو سامنے رکھ کر چلتی تھی تو ہر قدم پر رہبری تھی اور گھر کی سوئی تعلیم کی ضرورت سے لے کر جنت کا داخلہ جہنم سے حفاظت دنیا کے یہ سارے شعبے گھر کاروبار سماج سوسائٹی ان تمام مسائل کا ہر مشکل کا حل ہر پریشانی سے نجات امت کے ہر فرد کو قرآن سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ قیل. اللہ سے بڑھ کر سچی بات ہوتی ہے. اس کے بعد وہ حق اس کے وعدے حق اس کی وعیدیں حق امت اسی کی راہ. اسی لیے امت کے ساتھ اللہ کی مددیں بھی تھی امت اللہ کی طرف سے حفاظت میں بھی تھی معمون تھی مسنون تھی محفوظ تھی مؤید من اللہ تھی. ان کے کاروبار میں بھی اللہ کی مدد. ان کے باغات سوکھ رہے ہیں انہیں پانی کی ضرورت ہے بارش کی ضرورت ہے یہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ بارش برسا دیتے ہیں. راستے میں سواری مر جاتی ہے سفر لمبا باقی ہے دعا مانگتے ہیں تو مردہ سواری زندہ ہو جاتی ہے. راستے میں کوئی ڈاکو کو لوٹنے کے لیے ان کو وہ کرتا ہے آسمانوں میں شور مچ جاتا ہے. ایک صحابی ہمیشہ ان کا معمول یہ تھا کہ کاروبار کے لیے جیسے آپ لوگ جاتے ہو بزنس کے لیے مختلف شہروں میں بھی جاتے ہو بمبئی احمدآباد بڑودا ادھر کیرلا مدراس اور بنگلور اور پھر باہر کی دنیا میں یورپ میں انگلینڈ میں امریکہ جیسے لوگ جاتے ہیں وہ جاتے تھے لیکن ان کی بات یہ تھی کہ بالکل اکیلے جاتے تھے. ایک مرتبہ
راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پاس تو امانت ہے کہ اگر مال کی اگر تم مال کے بھوکے ہو تو یہ مال ہے لے لو. یا نہیں مال بھی لیں گے جان بھی لیں گے مجھے ماریں گے. بھائی چھوڑ دو ایسا مت کرو. نہیں یہی کریں. اچھا تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. ہاں بہت سونے پڑی کچھ ہوا ہوا نہیں تو کچھ پڑھ لے. انہوں نے نماز پڑھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ زبان پر الفاظ نہیں آ رہے ہیں. کیا کہیں اللہ سے؟ بہت دیر کے بعد الفاظ آئے زبان پر. یہ زبان پر الفاظ آئے اور آسمانوں میں شور بچ گیا. زمین پر کوئی بڑا واقعہ. جب یہ کلمات بتاؤں گا نہیں کلمات 4 مہینے 2 کے 100 بتاؤں گا. کیوں نہیں یہاں دھندا کرنا ہے روز کا کھانا کمانا ہے. تم روز دکان کھولتے ہو روز کماتے ہو. ہمارا روز کا دھندا ہے. روز 4 مہینے کی جماعت چاہیے روز چلے کی جماعت چاہیے. بتاؤں گا نہیں. جب دوبارہ یہ کلمات ان کی زبان پر آئے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں میں گئے اور من لہذا المکروب اس پریشان حال کی مدد کرنے کے لیے تم میں سے کون تیار ہے؟ وہاں بھی تشکیل ہوئی. تشکیل سے تو کہیں چھٹکارا ہے نہیں. اور یہاں نہیں کر پاؤ گے دین کے لیے تشکیلیں نہیں ہوں گی تو پھر بھینس بھی تشکیل کرتی ہے نہ بیل بھی کرتا ہے نہ بکری بھی کرتی ہے. وہ بولتی ہے تو فوراً جاتا ہے. بکری اگر رات میں بولے تو آگے جائے گا نہیں. اس نے تشکیل کی. بھینس چلائے تو اس نے تشکیل کی جائے گا. آگے جب اللہ رسول کی تشکیلوں میں نہیں آؤ گے تو بھینس کی نے گائے کی نے بیل کی نے بکری کی نے مرغوں نے شور مچایا آدھی رات کو چلے گئے. کیا ہوا کہ تشکیل کر رہے ہیں ہماری کیا جاؤ. اس لیے تشکیل اپنے کو بچاؤ دین بچاؤ اس کی ہے. جب تیسری مرتبہ ان کی زبان پر یہ کلمات آئے ایک فرشتے نے کہا کوئی کرے کوئی جائے نہ جائے میں تو جاتا ہوں. بعض لوگ ہوتے نا کہ بھائی کوئی جائے نہ جائے میرے لیے لوگ چاہیے. ان صحابی سے اس نے کہا کہ یہ تیرا دشمن ہے اس کو قتل کر دے. صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ میں نے بھائی کبھی کسی کو قتل کیا ہے نہ کروں گا. تو نہیں کرتا میں کرتا. اس فرشتے نے اس کو قتل کیا پھر جانے لگا تو انہوں نے پوچھا اتنا بتا دو تم کون ہو اور کیسے آئے. میں فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں. تم نے جب یہ دعائیں کی آسمانوں میں شور پہنچا جبریل امین علیہ السلام نے ہماری تشکیل کی اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں فرشتہ ہوں انسانی شکل میں. یہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ کی خاص بات یہ تھی کہ جو کرتے تھے وہ حضور کو سنا دیتے تھے. اور کبھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھاری پڑتی تھی اور ذرا مانتے ہوئے بوجھ پڑتا تھا تو وہ بھی کہہ دیتے تھے اللہ کا شکر کریں گے تو آپ کی بات پر ہماری جو آپ لیکن یہ تو بہت بھاری ہے. جیسے 4 مہینے کی تشکیل مولوی صاحب بہت بھاری ہے. تم بیان کرتے رہو نا. تم تو بیچ میں تکلیف گھسا دیتے ہو. میں کیا کروں وہاں بھی ایک صحابہ کی خاص بات جو چیز پہلے نہیں دیکھی تھی اگر دیکھی فوراً نہیں سمجھ میں آئی. کوئی حکم ہوا اور جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے کبھی کبھی بے ہوشی ہو جاتی. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھر تک پہنچے. حضور دودھ کا پیالہ لائے تو ان کے اندر میں جو تھا وہ یہی تھا. اسی لیے لوگوں کے اندر کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ ہوتا ہے. ہاں
یہ کہ جب میں حضور کے دروازے پر پہنچوں گا تو حضور تو یہ کہتے ہیں کہ آنے والا مہمان ہے، اور جو ایمان رکھتا ہو اللہ رسول پر آخرت پر اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، تو حضور تو خود فرماتے ہیں تو میرا تو اکرام ہوگا ہی ہوگا۔ اندر نہیں لکھا پہنچ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عبادت کرتے کیا کہیں، گھر میں تشریف لے گئے، دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا، مہمان کے اکرام کرے، دیکھتے ہی بادشاہ چل گیا، کیا نشانے پہ تیر لگا ہے، مولوی کو پکڑ کے لے آیا، کئی مسجد والوں نے کہا تھا میں تمہیں کو بیان کر دو، لیکن یوں کہہ کے ایمان کی راہ میں اللہ رسول کی بات کے ماننے میں شریعت سنت پر چلنے میں امتحان ہوگا ہوگا ہوگا، جیسے میں نے آیتیں پڑھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ، تو سمجھو گے پورا کہ ایسا کرو ذرا صفحہ پر جو تمہارے بھائی ہیں ان کو بلا دو، 70-72 ہر وقت رہتے تھے، ان کے نہ کوئی گھر نہ کوئی در، ملا تو کھا لیا، ملا تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سنا اور سنتے ہی چونکہ جاؤ بنی بنائی گئی، آئی گئے، لوگ کہتے ہیں من صاحب اتنا اچھا کاروبار چلتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سال تو پچھلے سال سے 3 گنا پروفٹ ہوگا، اور بالکل اخیر میں مارچ میں حساب ہونے والا تھا، فروری میں دیکھا تو ارے یہ کیا ہو، یہاں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے تو پیر من کر کے ہو گئے، لیکن معلوم ہے تو وہ سارے ایسے ایک آواز پر سب آ جائیں گے۔ آئے حضور کی بات تو مانی نہیں، اس وقت میں یہ کہا تھا لقد ساءنی، یہ بات مجھے بہت گراں گزری، بڑی بھاری لگی، لیکن صحابہ کے واقعات سیرت مبارکہ ہماری رہبری کرتے، اللہ کا جو حکم، اللہ کے نبی کی جو بات، چاہے تم پر اپنی دنیا ہاتھ سے پوری نکل جاتی نظر آتی ہو، جان خطرے میں نظر آتی ہو، اللہ کا حکم، نبی کی بات تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں کی بنانے ہی کے لیے ہے۔ تمہاری آنکھیں جھوٹی ہے، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے، اللہ رسول کی بات میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ تو صحابہ جو بات ہوتی تھی فوراً کہہ دیا کہ بہت بھاری گزری، لیکن ماننا تو ہے۔ گئے تو آئے، ایک ہی آواز پر سب آئے، جب سب آئے تو ابو ہریرہ کیونکہ سب سے پرانے وہی تھے نا، یہ پرانوں کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ تم جماعتیں لے کر چلو، پرانوں سے کہتے ہیں، وہ پہلے آئے کہ وہ پرانے تھے ان کے مقابلے میں، یہ بعد میں آئے، پہلے آئے۔ ابو ہریرہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کو پلاؤ، اب وہ تو سارے ایسے تھے جس کے ہاتھ میں آتا تھا، خوب پیا سب نے، جب سب پی چکے تو حضور نے فرمایا کون رہا، آپ کے ذات اقدس اور غلام آپ کا ہو گئے گا، تو پیو، پی کر پیش کیا، پھر پیو، پھر پیا اور پیو، 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب حضور نے فرمایا اللہ کے رسول اب اندر جانے کی تو جگہ ہے نہیں، جتنا گیا وہ بھی سب باہر آ جائے گا، کیا ہوا؟ پیالہ جاتا نظر آ رہا تھا، پیالہ ہے اسی طرح ہے، اور پھر یہی ابو ہریرہ ہیں کہ پھر اللہ نے اتنا لیا، یا تو بھوکے پڑے رہتے تھے، لوگ بے ہوش سمجھ کر گردن کچلتے نکل جاتے تھے۔ ایک دن ہے کہ ابو ہریرہ صبح سے شام تک مدینہ منورہ کی گلیوں اور محلوں میں پھر رہے ہیں،
کوئی زکات کا مستحق ملے تو میں اپنے مال کی زکات ادا کر دوں، شام کو واپس آ کر کوئی ملتا نہیں تھا، اتنے مالدار ہو گئے تھے۔ جان میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، دنیا میں بھی برکت، آخرت میں بھی برکت، ہر چیز میں برکت اللہ کی طرف سے، اس کے حکم اور اس کے نبی کی چال چلنے سے۔ لیکن اللہ آزماتے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ ہم سے قرآن نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کرو، وہ سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن صاحب کے ساتھ یہ تو تمہارا نام ہے، ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اپنے باپ سے سیکھو۔ کاروبار کس سے سیکھتے ہو؟ چھوٹے کاروبار کس سے سیکھتے ہیں؟ بولو نا، باپ سے سیکھتے ہیں نا۔ باپ بتاتا ہے بیٹا گاہک سے یوں بات کیا کرتے ہیں، سامان پوچھے تو یہ بتایا کرتے ہیں، پڑت یہ ہے دینا اتنے میں ہے، پڑت نہیں بتایا کرتے، ابا سکھاتے ہیں۔ پڑا کتنے میں ہے نہیں بتایا کرتے، وہ پوچھے گا تو اتنے کا ہے، تاکہ اپنے دو پیسے بچے۔ کیوں بھائی یہی ہوتا ہے نا؟ اب میں نے تو دھندا تو کیا نہیں ہے لیکن سنا ہے، ارے یہ کرتے ہو نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پاس، انہوں نے ہمارا نام رکھا مسلمان۔ کیا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ اسلمت لرب العالمین، اسلام کا ترجمہ ہے گردن نہادت، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب آج سے اندر باہر ظاہر باطن میں اور میرے پاس جو کچھ، اب میرا کچھ نہیں، نہ میری کوئی پسند، نہ میری کوئی چوائس، نہ میری کوئی تمنا، نہ میری کوئی امنگ، نہ میرا کوئی شوق۔ اسلمت لرب العالمین، میں سب کچھ تیرے حوالے۔ ہاں تو منہ سے کہنا تو بہت آسان ہے، ابراہیم ہم کا آزمائیں گے، آپ کا ہوں آپ جو چاہیں۔ اب حکم آنے شروع ہوئے اور امتحان شروع ہوا، چھوڑو یہاں سے، چلو۔ وہاں تو بابا تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، جاننے پہچاننے والے لوگ تھے، چھوڑو چلو۔ کہاں؟ اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان، یہاں جی یہاں نہیں، ان کو چھوڑو، یہ عورت ذات بیوی جو تمہاری ہے حاضر، اور دودھ پیتا بچہ، انہیں تو چھوڑو جنگل میں، اور تمہاری تشکیل، ایک تشکیل وہاں سے ہوئی، یہاں لائے، اب یہاں سے تشکیل ہو رہی ہے، جاؤ۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جیسے ہماری تمہاری عورتیں پوچھتی ہیں نا، کب گھر سے جاتے ہیں، خیر تم تو سب چوگر والے تو فرشتے ہیں، تم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہو، نہیں ہے؟ پوچھتی ہے نہیں، گھر سے نکل کے کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے؟ اماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، بول جواب۔ تو 3 دن کی جماعت میں جا رہے ہو، چلے میں جا رہے ہو، یا کوئی جوڑ ہے وہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہے، بکرے جا رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ 3 مرتبہ پوچھا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، اسی لیے کہتے ہیں گھر کی عورتیں ہوں، بہویں ہوں، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، ان کی بھی تربیت اور تعلیم کہ ہماری تمہاری اور پوری دنیا کے بسنے والے ایک ایک فرد کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کا حکم ماننے میں ہے۔ یہ تعلیم دینی ہے، یہ بات دلوں میں اتار دی۔ 3 دفعہ پوچھنے پر جب کوئی جواب نہیں دیا تو اماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ امرک بہذا،
یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہاں سے یہاں اور یہاں بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ دودھ پیتا بچہ اچانک یہ سب کچھ آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ جی صحیح ہے. تعلیم گھر میں اتنی جاندار ہوئی تھی اور اللہ کے حکم ہی میں کامیابی ہے یہ یقین اندر کتنا اتر چکا تھا. عورت ذات دودھ پیتا بچہ جنگل برابان، لیکن ہر آدمی کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے. اگر یہ قدم آپ کے اٹھ رہے ہیں اللہ کے حکم کی بنیاد پر، پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں. اللہ کا حکم بنانے ہی کے لیے ہے، اجاڑنے کے لیے نہیں ہے، چاہے اجڑتی ہوئی ریت پر نظر آ جائے. امتحانات شروع ہو گئے. کیا آپ نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا ہے نا؟ چلو یہاں تک کے بہت سارے واقعات ہیں قرآن نے، نبیوں کے واقعات، حضور کے واقعات، صحابہ کے واقعات جو سیرت مبارکہ میں ہے وہ سب ہماری رہبری. اب حالات آئے اس وقت کا پوری دنیا کا اکیلا ایک بادشاہ لوگ کیا گزرے ہیں، دو ایمان والے اور دو بے ایمان تھے. ان بے ایمانوں میں ایک نمرود تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے. اس کی وہ ساری تدبیریں شروع سے ہو رہی تھی. ابراہیم پیدا ہی نہ ہو، پیدا ہو گئے ہیں تو اب یہ بچنے ہی نہ پائیں. تم جتنے چاہے تک کر لو، جتنی چاہے اسکیمیں بنا لو، جتنی چاہے پلاننگ کر لو، اور جتنا چاہے زمین آسمان کے تالابے ملا لو اور مشرق مغرب کو ایک کر لو، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اس نے کتنا کیا تھا، کیسی اور اتنی سیکورٹی لگائی تھی. جب اس کو یہ بتایا کہ آج کی رات میں وہ جس دوسرے سے ابراہیم پیدا ہونے والا ہے، آج کی رات میں وہ ہونے والا ہے، مردوں کو ایک طرف عورتوں کو ایک طرف، اور دونوں پر بڑے پہرے سخت لگائے. تم جتنے چاہے کرتے رہو. بادشاہ کی چارپائی کے نیچے آزر اور اس کی وہی شہرت الفا قرار پایا. صبح پوچھا بھائی کیا اجی وہ تو ہو گیا ہے، پھر تم کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ ہم کیا کرتے ہیں، پیدا ہو گئے جب یہ زندہ نہ رہے ساری چلنی. اسی لیے بیٹوں کو جمع کر کے کہا تھا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، جیسے لوگ مرتے مرتے وصیتیں کرتے ہیں نا، بیٹا فلانی دکان، فلانی پارٹی، فلانی زمین، فلانا آدمی، فلانی چیز، لوگ تو اسی کی وصیتیں کرتے ہیں. ہم کو سکھایا وصیتیں کرنے کی چیزیں یہ ہے. قرآن تمہاری رہبری کر رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، خبردار اسی پر مرنا ہے، اور مرو گے تو جب اس پر جیو گے. اس لیے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھایا جاؤ گے. شیروانی زندگی جیو گے تو اس کے ساتھ اٹھو گے. نبیوں والی، صحابہ والی، صدیقین و شہداء و صالحین والی جیو گے تو ان کے ساتھ اٹھو گے. فضائل کی کتابوں میں تعلیم میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. بڑے امتحانات، وطن چھڑوایا، یہاں جنگل میں چھڑوایا. ایک دفعہ آئے تو اپنا حاضرہ بہت خوش، چلو بہت دنوں کے بعد آ رہے ہیں، پوچھیں گے کہاں گئے تھے، کیا ہوا. ایک اچھی طرح وہ کر لیا جیسے دنلپ کا گدا ہوتا ہے. تشریف لائیے، آرام فرمائیے. جیب سواری سے اترنے کو منع کیا ہے، سواری سے اترنے سے. اچھا کہ پہلے جماعت مسجد میں آئے گی، کارگزاری سنائے گی، پھر گھر جائے گی. یہ نہیں کہ اسٹیشن سے سیدھے گھر چلے جاؤں اور کچھ نہیں تو پوتے کو اور نواسے کو اور بیٹے کو اور منڈی کو بلا لیں مسجد میں،
ابھی صاحب یہ بچے رو رہے ہیں ان کی ماں نے بھیجا تبلیغ سیکھو سمجھو قرآن کو حدیث کو صحابہ کی سیرت کو. اچھا اترنے کو منع کیا تو میں آپ کے پیر دھو سکتی ہوں؟ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر دھوئے. یہ پوچھنے کی نوبت نہیں وہ اسماعیل کا کیا ہوا. ارے اس پہ دودھ کا چل دیے. اب چلہ پورا کر کے آئیں گے یا 3 پورے کر کے آئیں گے؟ یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کام جب پورا ہوگا جب آئیں گے. ہر مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر ہیں 100% نماز زندہ ہو جائے. 100% ہر گھر میں فضائل کی تعلیم ہو. ہر ایک مسجد سے وابستہ ہو. جس کا جو مسئلہ ہو وہ اللہ کے سامنے رونے کے لیے مسجد میں آوے. یہ محنت ہے. یہ جب کام پورا ہو جائے گا تو آئیں گے. ہم تو وقت پورا کر کے آ جاتے ہیں. 40 دن ہو گئے. خدا کرے ہماری سمجھ میں آئے. پھر ایک دفعہ آئے تو اسماعیل کی تو شادی بھی ہو گئی ہے. علی نبینا وعلیہ السلام. بہو سے پوچھا. حضرت اسماعیل السلام گھر میں تھے گی شکار کے لیے کہیں گئے ہوئے. بہو سے پوچھا کیا حال چال ہے کیا حال ہے. انہیں تو تبلیغ سے فرصت ہی نہیں. یہ چیزاں نے وہ 3 دن نے وہ جماعت آئی ہے نا یہ جوڑ ہے نا وہاں بیان ہے. کہتی ہے نا ہماری مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت نبوت کے گھر کے قابل نہیں ہے. فرمایا جب آئیں تو کہنا بڑے میاں آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ چوکھٹ بدل دینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. کوئی آیا تھا ہمارے پیچھے. ہاں ایک بڑے میں آئے تھے وہ چوکھٹ بدلنے کو کہ ارے اللہ کی بندی گھر کی چوکھٹ تو تو ہی ہے. تو اس گھر کے قابل نہیں. جا طلاق دلوا کے چلے. دودھ کا کیا ہوا جوان کیسے ہوئے. 8 سال کی عمر میں اس سے پہلے یا بنیا اتنی آرا پھر منا میں انی ادبار بس میں مادا تھا. بیٹا آج تو عجیب تو خواب دیتا ہے. تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں کیا خیال ہے. یا کے فعال مت ہوں گا. جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے. اس میں ذرا برابر 8 سال کی عمر تھی. کیوں گھر میں سارا ماحول وہی تھا. ابا میں نے تو اس گھر میں جب سے آنکھ کھولی ہے کبھی ماں کی گود میں رہا. آپ تو اکثر سفروں میں رہے لیکن میں نے تو اس گھر میں یہ سبق پڑھا ہے کہ ہماری تو دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف اللہ کی بات کے ماننے ہی میں ہے چاہے جان جاتی ہو. آپ کا گزرتی فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. لے کر چلے. فلما اسلم دونوں بیٹے کو پچھاڑا ہے چھری چلا رہے ہیں. یا بتفعل اللہ سب دیکھ رہے ہیں. ابراہیم نے کہا تھا ہم نے حوالے کر دیا جی میں بھی آپ کا میری اولاد میری بیوی میرا وطن میری ہر چیز آپ کے لیے ہے. جس میں آپ راضی اس میں میں راضی. چاہے میرے گلے پر چھری چلے چاہے میرے بیٹے برابر دیکھ رہے ہیں. واہ واہ ابراہیم واہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا. تم نے خواب سچ کر دکھایا. فرشتہ مہنگا لے کر آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اوپر سے آواز دی فرشتے نے کہیں جلدی سے چھری پھیر نہ دے روکیے. جیسے آدمی کسی کو آواز دیتا ہے فرشتے نے اللہ اکبر. کیا لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات اللہ کی. مہنگے کو تباہ کروایا اسماعیل کو بچا لیا. ہم کبھی بچاتے بھی ہیں کبھی لگواتے بھی ہیں. خرچ کرواتے بھی ہیں اور کمواتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں
ہم لینا بھی جانتے ہیں، دینا بھی جانتے ہیں، لیا ہوا واپس کرنا بھی جانتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو تمہاری ماں حوا تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے جنتیں کیسی لے لی تھی ہم نے؟ وہ جنتیں دی بھی تو ہم نہیں تھی، وہ ہم نے لے لی، لیکن پھر جب ڈھوئے اب کتنے 40 دن چلے، 40 سال کا چلا تھا وہ دونوں ماں باپ کا ہونے کا۔ اور یہ مبارک ایام ہے جو آ رہے ہیں، عرفات کے دن جب حاجی جائیں گے، اس عرفات میں دونوں جمع ہوئے تھے۔ عرفات تو اس لیے عرفات کہتے ہیں وہ پہچاننے کی جگہ، اللہ کو پہچانو۔ وہاں آدم حوا نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر جب توبہ کی ہے تو سارا لینا ہوگا۔ ان تمام واقعات میں قدم قدم پر رہبری ہے، اسی لیے یہ جو ایام مبارکہ ہے، یہ 10 دن اس کی اللہ نے قسمیں کھائی، والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی ہے کوئی عقل مند جو اتنی قسم کھانے، ہمارے قسم کھانے کے بعد کم سے کم اس کی دل کی آنکھیں کھلے اور وہ عقل سے کام لے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قسمیں کھائی اللہ نے، اسی لیے ایام بہت مبارک ہے۔ اس کا ہر عمل، نبی ذی الحجہ کا روزہ، عرفات کا عرفے کا ہمارے یہاں نبی ذی الحجہ، اس دن کا روزہ کہ فطری 1 سال کے آگے پیچھے، اور نبی ذی الحجہ کی صبح سے 13 کی اثر تک تکبیرات تشریف، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اس کی نقل ہے کہ یوں ہوا کرتا ہے۔ حالات کیسے آتے، اتنا کہہ دینا تو بہت آسان ہے، ہم مسلمان مسلمان بنو تو صحیح۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو نا، اللہ پاک وہ فرشتے جو بدر میں اترے تھے وہ اللہ پاک اتارتے ہماری مدد کے لیے۔ لوگ فرشتے یوں کہتے ہیں کہ ہم مرے نہیں، ہم تو ہیں، تم بدری بن کے تو آؤ، تم تو شیخ صاحب بن کے آتے ہو، مسجد میں بھی امام کو بھی ڈانٹتے ہو، مسجد کو بھی ڈانٹتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، تمہاری تو کمیٹی ہوتی ہے۔ مسلمان بن کے آؤ، بدری بن کے آؤ تو ہم تیار ہیں۔ اللہ اللہ ہے، اپنی اسی قدرت کے ساتھ، اب اس کی مددوں کے سارے خزانے ہیں، بندوں ہی کے لیے ہیں، بندے تو بنے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بندے بن کر جیو، بندر بن کر نہ جیو۔ اس کا لوٹا، اس کا کٹا، اس کو کاٹا، اس کا بھائی کا کھایا، بہن کا کھایا، پڑوسی کو ستایا، اس کو کیا۔ ہم بندے نہیں ہیں، بندے تو بندگی کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آل پر بھی آئی، گھر پر بھی آئی، ذات پر بھی آئی۔ بچے کے گھر پر چھوٹ چلا، گھر والوں کو جنگل بیابان میں چھوڑنا۔ خود نمرود کو جب پتا چلا تو اس نے وہ آگ تیار کروائی کہ ہر لپٹ، آگ کی ہر لپٹ آسمانوں سے بات کرے، ڈالو اس وقت میں فرشتے آئے، جبریل آئے، آپ کہیں کہاں کو ڈالے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تم کون ہوتے ہو؟ جیسے نمرود مخلوق ہے، جبریل تم بھی مخلوق ہو۔ الا لہ الخلق تبارک اللہ رب العالمین، الا لہ الخلق والامر، حکم اسی کا، تخلیق اسی کی شان۔ فرشتے حالات کی سنگینی یہ تو میں بیان کر رہا ہوں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں رکھ کر اچھالا، قریب سے کوئی ڈال نہیں سکتا تھا، گوفن میں رکھا۔ یہ بچے گیلو کھیلتے ہیں نا، ایسے گیلو، اور خوب گھما کے، اور کلیئر کر کے سیکنڈوں کی بات تھی، ایسی آگ ہے اور اس میں فرشتے جیسی مخلوق مدد کو آ رہی ہے۔ اما الیک فلا، تو تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میرا مالک ہے، جس کے میں نے اپنے آپ کو جس کے حوالے کیا ہے،
میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ اس ایمان کے سیکھنے کے دن ہیں. آج کل اتنا تو بہت روتے ہیں، مول صاحب حالات بہت خراب ہیں، مول صاحب کاروباری حالات بہت خراب ہیں، مول صاحب گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بیٹی گھر بیٹھ گئی، بہو آتی نہیں. اور وہ تب اللہ سے تو کہنا سیکھو، کرنے والا تو وہ ہے. یہ ایام اسی ایمان کے بنانے کے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا تھا جب بالکل جان پر آ رہی اور دنیا دیکھ رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا. ہجرت کی رات کو یاد کرو، مکے کے گھر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں ہو رہی تھی. ہجرت کا حکم آیا، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے، انہوں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. جس وقت کعبۃ اللہ سے رخصت ہو رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تیرے پڑوسی مجھے کام نہیں کرنے دیتے اور مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، میں اس لیے تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کہ تجھ سے کوئی اچھی جگہ مجھے ملی. ایک ذمہ داری ہے، ایک حکم ہے، اس لیے جا رہا. چلتے رہے ننگے پیر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، کنکر چبھ رہے ہیں، کانٹے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. غار ثور میں آئے، اندھیرا ہے، جتنے سوراخ تھے سب بند کیے. ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم تو نبی کی سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں. اتنا لمبا کاٹ، شادی خانہ آبادی، اور اس دن جتنی بربادی ہوتی ہے نمازیں، دلہے کی بھی قدر، دلہن کی بھی قدر، اس کی بہن کی بھی قدر، اس کی ماں کی بھی قدر جتنی آئی ہے ان کی بھی قدر، جتنے مرد ہیں سب نبی خانہ آبادی. خدا کرے ہم دین سیکھیں اور دین پر چلیں اور سچے مسلمان بنیں تو اللہ کی قسم میگنیٹ مغناطیس جس طرح لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی انسانوں کے دلوں کو اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ کھینچتی ہے جتنا کہ لوہا، جتنا کہ میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے. لیکن ہم مسلمان تو بنے، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، لوگوں سے معاملات، گلی والے کوچے والے سب پریشان. اسی لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اما الیک فلا، تو بھی مخلوق ہے. میں نے پہلے دن اپنے بچوں کو سبق پڑھایا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نمرود ہو یا نمرود کی اور کوئی شکل ہو، کوئی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اسی کے کرنے سے سب. یہاں بھی یہی سبق پڑھایا کہ حالات جتنے سنگین ہوں اللہ کے حکم کو معلوم کرو، اس حکم کو پورا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ حکم پورا کرنے پر کام بنائیں. غار ثور میں سراقہ ابن مالک آ گیا، وہاں میٹنگیں ہو رہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کرے. 100 اونٹ کا انعام اس کو، کیا مطلب لوگوں نے گھوڑے دوڑائے. مالک سراقہ ابن مالک پہنچ گیا. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں کرتے. اللہ کی نسبت پر جو قدم اٹھتا ہے، اللہ کا جو حکم پورا ہوتا ہے، اللہ ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ ہے. وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. کس شکل میں کرتا ہے؟ سراقہ بن مالک کا گھوڑا دھسنے لگا، سمجھ گیا ہے کچھ، اور اس کے بعد بہت لمبا قصہ ہے، تمہاری گھنٹی بج گئی ہے. اس لیے دوستو یہ خالص ایمان بنانے کے دن ہیں. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی منع کی ہوئی سے بچنا. یہ ان 10 دنوں میں اب جب عرفات میں حاضر ہوں گے لاکھوں اور وہ رو رہے ہوں گے، خدا کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہوں گے،
وہ جن کے لیے دعائیں مانگیں گے ان کے حق میں بھی قبول ہوگی. ان دنوں کو خالی گھوم پھر کر کے ضائع نہ کریں. اس میں جو اپنے سے متعلق ہوئے کاروبار بھی ہے، گھر بھی ہے، بھی بچے بھی ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ان دنوں کو عملوں میں قرآن کی تلاوت ہے، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں اور گشتیں ہیں. اب بڑی مشکل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقرعید کہاں ہوئی؟ مکے میں، مدینے میں. حضور کی وہاں مینا میں ہوئی. لیکن سورت والوں کی بقرعید باہر نہیں ہو سکتی. میں نے پوچھا کہ بھائی کتنی جماعتیں گئی کہ نہیں بقرعید کے بعد؟ بقرعید کیوں بقرعید کے بعد؟ وہ سکھ کباب والے سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی آ جائے گا، اور وہ شامی کباب والے کو بھی کہہ رکھا ہے اور ٹکا بہت اچھا بناتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی عید تو وہاں ہو اور سورت والوں کی کہیں بات ہو نہیں سکتی. خدا مجھے تمہیں سچی توبہ نصیب فرماوے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماوے، ایمان کی حقیقت، اللہ کے وعدوں پر یقین، وعیدوں کا خوف، آخرت کا فکر نصیب فرما کر اللہ ہمیں حکموں والی زندگی نصیب فرمائے. نیت کرو اس کام کو، دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، شرع سنت سیکھیں گے، نہیں معلوم ہے علماء سے پوچھیں گے اور اس کے مطابق اللہ کے دین کا کام کریں گے. چلو گے؟ ہم گھنٹی بج گئے تھے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. پروردگار تو تو وہی ہے اپنی ذات و صفات میں. ہم بندے لیکن ایسے گندے کہ تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں، تیرے نبی کے سامنے آنے کے قابل نہیں. آج تک تو نے ہی ستاری بنائی ہے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہمیں سچا بندہ بنا دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی سکھا دے. ان کا دین دنیا میں پھیلے، اس کے لیے ہماری جان و مال کو قربان فرما دے. اے اللہ یہ ایمان بنانے کے لیے کسی نے ہمارے نبی نے بھی سبق پڑھایا ہے، حضرت ابراہیم اسلام نے بھی سبق پڑھایا ہے. ہم کیا کوئی سڑک پر بھیک مانگتا ہوگا؟ دے دو دے دو دے دو. اے اللہ ہم ناک رگڑ کر، پیشانی رکھ کر، گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ پھیلا کر تجھ سے ایمان کی حقیقت کی بھیک مانگتے ہیں. نبیوں کو تو نے دیا، پیغمبروں کو تو نے دیا، صحابہ کو تو نے دیا، اولیاء اللہ کو تو نے دیا، صالحین کو تو نے دیا. اے اللہ ان کی پاکیزہ بیویوں اور ان کی بیٹیوں کو بھی تو نے دیا. ہم ہیں بھکاری تیرے در کے، آئے ہیں تیرے در پر. آپ آئے گدا پرور، آپ آئے گدا پرور، آئے ہیں تیرے در پر اور تو کیا مانگے، تو ہی ہمیں مل جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا